السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہمارے سبق میں حدیث نمبر 53 ہے، حدیث نمبر 53 ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہمارے آج کے لیسن میں شامل ہے، اور صحیح البخاری کی جو حدیث نمبر ہے وہ 7495 ہے۔ اس روایت کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے بہت ہی لاڈلے پیارے اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی سے روایات کو بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، کہ ہم دنیا میں سب سے آخری ہیں، لیکن قیامت میں، قیامت کے دن ہم سب سے جو ہے وہ آگے ہوں گے، آخری جو ہے وہ سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان باطل فرقوں کا رد جہاں امام بخاری کر رہے ہیں، جہمیہ، مرجیہ اور معتزلہ، یعنی کہ یہ وہ فرقے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو، اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں۔ اس کتاب میں امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے جو روایت ہے اس روایت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پہ آنا اور اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق کا متلاشی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا۔ تو رد مقصود ہے ان لوگوں کا جو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام کا انکار کرتے ہیں، اور رد ہے ان کا جو قیامت ہے کہ برپا ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو یہ رد مقصود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ نحن الآخرون السابقون یوم القیامت۔ میں ایک بات مختلف جگہوں پہ یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے الفاظ کی توضیحات اور تشریحات کرنا جو ہے یہ ایک امتی کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم تو ان الفاظ کو تھوڑی بہت جو ہے وہ اپنی ایک عمدگی کے طور پہ اپنی اصلاح کے لیے ہم ان الفاظ کی، اللہ کے نبی کے ان فرامین کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہو کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ مقصود اللہ کے نبی کے الفاظ کی توضیح کرنا نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی جامع اور ایک بڑے عمدہ الفاظ ہیں، ان کی توضیحات کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن محدثین نے، ائمہ اعظام نے اور صحابہ و تابعین نے ان الفاظ کی تشریحات، توضیحات کی ہیں تاکہ امت کے لیے مزید جو ہے وہ معانی و مفاہیم جو ہیں ان کے اندر ایک سہولت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نحن الآخرون۔ اب یہاں پہ جو پہلا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے وہ نحن کیا ہے۔ اب نحن یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے جو مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ متکلم کے جو دو آخری صیغے ہوتے ہیں جیسے کہ انا اور نحنو، تو یہ متکلم کا صیغہ جو ہوتا ہے وہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا نحن الآخرون، ہم آخری ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح یہ امت آخری ہے اسی طرح اللہ کے نبی کی نبوت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اس حدیث کے اندر ہی سے ختم نبوت کا جو ایک پہلو ہے وہ اجاگر ہوتا ہے، نحن الآخرون،
کہ ہم آخری ہیں، مطلب اگر امتی آخری ہیں تو مطلب اس سے تو بلاولا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی آخری ہیں۔ اس کی مثال میں اس کو آسان دیتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آج کے بعد یہ جو بیچ فارغ ہو رہا ہے یہ آخری بیچ ہوگا، اس کے بعد کوئی بیچ نہیں آئے گا، تو وہ مطلب یہ کہ وہ سکول نہیں ہوگا یا اس کے بعد وہ کلاس نہیں ہوگی۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے کہا نحن الاخرون، ہم آخری ہیں۔ اگر امت آخری ہے تو نبی بھی آخری ہیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ نحن الاخرون، ہم آخری ہیں۔ آخری سے مراد کیا ہے؟ آخری سے مراد ایک معنی تو بالکل واضح ہے کہ ہم آخری ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نظام آسمانی نہیں آئے گا، جو آنا تھا وہ آ گیا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ اللہ کے نبی نے کہا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کے الفاظ نحن الاخرون کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ جو امت ہے وہ پہلی امتوں کی تصدیق کرنے والی امت ہوگی۔ جیسا کہ قرآن جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرتا ہے، تورات کے اندر جو باتیں ہیں، انجیل کے اندر، زبور کے اندر ان کی توضیح تشریح قرآن کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے قرآن۔ تو نحن الاخرون سے مراد تو ایک فزیکلی امت کا آخری ہونا ہے، اور ایک مٹیریل کے اعتبار سے پہلا جو مٹیریل ہے اس کی جسے کہتے ہیں نا کہ حرف آخر ثابت ہوا ہے، وہ کون ہوئے ہیں؟ وہ امت محمدیہ، یعنی کہ اللہ کے نبی کی امت ہوئی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کا دن جب ہوگا پھر کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ہماری امت سب سے پہلے ہوگی۔ بیسیکلی ہونا کیا چاہیے؟ آدم، اس کے بعد جو سلسلہ نبوت چلتا ہے نوح علیہ السلام، اور ان کے بعد انبیاء کا سلسلہ چلتا چلتا عیسیٰ علیہ السلام تک آتا ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی کا معاملہ۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ امتوں کی جو ترتیب ہے وہ انبیاء کے نزول کے اعتبار سے ہونی چاہیے تھی نا۔ عقل اس چیز کی متقاضی ہے کہ پہلے آدم، پھر نوح، پھر ان کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد۔ تو اس طرح بھی ترتیب امتوں کو کل قیامت کو بھی بلایا جانا چاہیے، اور آخری چونکہ اللہ کے نبی کی امت ہے اور یہ امت ہوگی بھی زیادہ، تو اس لیے ان کو آخر میں ہونا چاہیے۔ عقل اس چیز کی متقاضی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی امت کو اعزاز، شرف اور مقام و مرتبہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے کہ السابقون، سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو معنی مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ سبقت لے جانے سے مراد یہ ہے کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا، میں پہلے اس کا معنی بیان کر دیتا ہوں، پھر میں اس معنی کی دلیل بھی دوں گا انشاءاللہ۔ اس کا معنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ قبروں سے امت محمدیہ کو اٹھایا جائے گا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ قبروں سے اٹھائے جانے کا معاملہ جو ہے وہ اکٹھا ہوگا، مطلب جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا قبروں سے لوگ اٹھ کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ لیکن یہاں سے مراد کیا ہے؟ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ جو امت ہے، اس امت کے جو نبی ہیں وہ باقی انبیاء کی نبوتوں کے قیامت کے دن بھی جو ہے وہ سربراہ ہوں گے۔ اس معنی کو سمجھنے کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھنا ہوگا کہ تمام لوگ مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کر دیں، مشہور روایت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں نے اللہ کی وعدہ خلافی کی، اللہ نے مجھے جنت میں بھیجا اور میں نے نافرمانی کی اور میں دنیا میں آ گیا، تو میں اللہ کے سامنے کیسے سفارش کروں؟ وہ نبی عیسیٰ کے پاس، نبی موسیٰ کے پاس اور نبی نوح کے پاس وغیرہ وغیرہ تمام انبیاء کے پاس وہ چکر لگائیں گے، تو انبیاء کی طرف سے ان کو جوابات ملتے جائیں گے۔ لیکن جو سفارش والا مسئلہ ہوگا وہ ان سے حل نہیں ہوگا۔ وہ سفارش والا مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی حل کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی تو سفارش اپنی امت کی کریں گے، تو لوگ جو ہے وہ باقی انبیاء کے پاس کیوں جائیں گے؟
تو مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش جو ہے وہ پہلے لوگوں کے جو ایمان لائے ہوں گے ان لوگوں کے لیے بھی ہوگی، جو پہلے انبیاء گزرے ہیں ان کے جو اصحاب ہوں گے، ان کے جو مومن لوگ ہوں گے، ان کے جو اوپر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اللہ کے نبی ان کی بھی سفارش کریں گے۔ بالخصوص سفارش تو انہی لوگوں کی ہوگی نا جو امت محمدیہ میں شامل ہوں گے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی ان کی بھی سفارش کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب، غلطی پر بھی ہو سکتا ہوں، لیکن صحیح معنی تو اس کا یہی ہے کہ اللہ کے نبی امت محمدیہ کی سفارش کریں گے، اور وہ سفارش کے مختلف درجات ہوں گے۔ تو یہ اعزاز بھی اللہ کے نبی کو دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی کی امت جو ہے وہ ایک سردار کے طور پہ قیامت کے دن بھی ابھرے گی، کیونکہ یہ زیادہ ہوگی تعداد میں۔ جب یہ تعداد میں زیادہ ہوگی تو پھر اس کا مقام، مرتبہ، اس کے جسم کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے، باقی امتوں کے اعضاء نہیں چمک رہے ہوں گے۔ تو سبقت لے جانے کا معنی یہ ہوگا کہ فضیلت کے اعتبار سے قیامت کے دن جو امت متحمل ہوگی، فضیلت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والی ہوگی، وہ امت محمدیہ ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ترتیب کے اعتبار سے پہلے امت محمدیہ کھڑی ہوگی، پھر اس کے بعد یہ، پھر اس کے بعد یہ، ترتیب نہیں ہوگی۔ ترتیب سے مراد، سبقت سے مراد یہ ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے نبی کی امت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ لیکن اب آتے ہیں کہ اس کا موجودہ دور سے کیا کنسیپٹ ہے۔ نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، ہم ہیں آخری، قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، لیکن ہم تو دنیا میں ہر گناہ میں آ گئے ہیں۔ بالخصوص میں پاکستان کی بات کر لیتا ہوں، دیگر کنٹریز کی میں نہیں کرتا، دیگر ممالک کی بات نہیں میں کرتا۔ پاکستان میں جو مسلمان موجود ہیں، اور 90% مسلمان ہیں، وہ ہر گناہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر گناہ میں ہم اول درجے کے ہیں، اور اس قدر کا گناہ یہ لوگ کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، کہ جو پہلی امتوں نے کبھی شاید سوچا بھی نہیں ہوگا ہم اس طرح کے گناہ کر رہے ہیں۔ تو ہم پھر کس طرح اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کل قیامت کو امت محمدیہ کو دے گا؟ تو یقیناً ان لوگوں کو دے گا جو متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، للہیت ان کے جوانوں میں جو ہے وہ غیرت، اور عورتوں میں حیا ہوگا، اولاد کا جو ہے وہ پیرنٹس سے اچھا رویہ، پیرنٹس کا اولاد سے حسن سلوک وغیرہ وغیرہ، تمام حقوق العباد، حقوق اللہ کی وہ جو ہے وہ تکمیل کرنے والے لوگ ہوں گے، تو وہ کل قیامت کو سبقت لے جانے والے ہوں گے۔ ورنہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ کے نبی کی سفارش بھی ان لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکے گی۔ تو اس لیے نحن الاخرون السابقون یوم القیامہ، کیونکہ اللہ کے نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے نا، کہ انبیاء کی جماعت اللہ کے نبی نے کروائی، تو یہ سرداری اللہ کے نبی کو مل گئی نا۔ تو جو حق اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کے نبی کو کل قیامت کو استعمال کرنے کا کہا ہے، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی سجدے میں مقام محمود پہ سجدہ کریں گے، تو لمبا سجدہ ہوگا، پھر اللہ کے نبی کو کہا جائے گا کہ ارفع راسک، آپ جو ہے نا وہ سر اٹھا لیں، تو آپ جو بھی سوال کریں گے سل تو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تو شفع، آپ شفاعت کریں، ہم آپ کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو یہ معاملہ ابھی سمجھ آتا ہے۔ تو لیکن ہمیں گناہوں میں اول درجے کا نہیں ہونا، بلکہ ہم نے فضیلت کے اعتبار سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں درجہ دیا ہے، ہم نے اس کو حاصل کرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔